السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا عما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے تعلیم، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں 2-3 باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ کہہ دیجئے هو الذی بعث، اللہ رب العالمین نے ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں، یعنی اللہ رب العالمین کی آیتیں اس کے اوپر پڑھ کر سناتے ہیں اور انہیں کفر و شرک کی آلائش سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ امت محمد کی خصوصیت میں سے یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی امت محمدیہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص کسی نیکی کا پتہ بتاتا ہے یا نیک راستے پر لگا دیتا ہے، اس کے لیے بھی نیکی کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اور اسے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کی اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس کے گمراہی کرنے والوں کو جو گناہ ملے گا اور جنہوں نے دعوت دی ان کے گمراہ کرنے والوں کی طرف جو دعوت دی ان کے برابر گناہ میں شریک ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، بھلے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، نماز روزہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ انسان اس کو قبول کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف تعلیم دیتا ہے، تو اس آدمی کو جنہوں نے دعوت قبول کی، جو اللہ رب العالمین اس آدمی کو اجر دے گا، جنہوں نے دعوت دی ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اسی کے برعکس اگر کوئی انسان کسی برے کام کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ آدمی اس برائی میں ملوث ہو جاتا ہے تو برائی کرنے والوں کو جتنا گناہ ملے گا، جنہوں نے برائی کی طرف دعوت دی اس کو بھی اتنا ہی برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھائیے، لوگوں کو ہمیشہ بھلائی کی طرف بلائیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لہذا تم اے میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیے اور ہمیشہ بری باتوں سے اس کو روکیے، کیونکہ جو لوگ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اندر جو چونٹیاں ہیں، سوراخوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں، تالابوں میں جو مچھلیاں ہیں، وہ تمام کے تمام نیکی کی طرف بلانے والوں، بھلائی کی طرف تعلیم دینے والوں کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اگر آپ بھی نیکیوں کی طلبگار ہیں اور فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیے، بری باتوں سے لوگوں کو روکیں، تاکہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکی ہو اور آپ جنت کے مستحق ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے روکے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔